ہے اور ان نظریات کی وجہ سے کلیسیا میں ایک بہت بڑا انتشار پیدا ہوا، ایک بہت بڑی پرابلم کریٹ ہوئی۔ کلیسیا ڈویژن کا شکار ہو گئی، کمزور ہو گئی صرف ان نظریاتی اختلاف کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نظریاتی اختلافات کو سمیٹنے کے لیے ہی پھر کونسلز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ان نظریات کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور جو بات بائبل مقدس کی روشنی میں پروو ہوئی اسے قائم کیا گیا، مان لیا گیا، اور باقی تمام چیزوں کو رد کر دیا گیا۔ یونیٹیرینزم بھی وہ بدعت ہے جسے چرچ نے رد کر دیا، اور آج میرے خیال میں میرے فاضل دوست جو ہیں وہ اسی چلے ہوئے کارتوس کی بات کریں گے۔ اچھا، بائبل مقدس میں جو تثلیث فی التوحید کے جو ثبوت ہیں، چرچ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ تثلیث فی التوحید ہی دراصل وہ نظریہ ہے یا وہ تعلیم ہے جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے؟ تو کور ٹو کور، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک کور ٹو کور ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ موجود ہیں۔ یعنی پہلے ہی باب میں جو آیت ہے وہ ہے بریشیت 12 الوہیم۔ بائبل مقدس جو وحدانیت کی علم بردار ہے، وحدانیت کی بات کرتی ہے، وہاں کتاب مقدس کا آغاز جو ہے خدا کے ایسے نام سے کرتی ہے جو پلورل ہے، الوہیم، جس کا واحد ایل اور الو ہے۔ لہذا یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے تخلیق کی ہے کلمے کے وسیلے سے، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ پھر ہمیں زبور نمبر 33 کی 6 آیت میں یہ لکھا ملتا ہے، آیت ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ یہاں تینوں اقنوم موجود ہے، خداوند، اس کا کلام، اور دم کے لیے عبرانی زبان میں جو لفظ ہے وہ روح ہے۔ تو لہذا کیا یہاں پر ترتیب بن رہی ہے؟ خداوند ہے، اس کا کلمہ ہے، اور اس کی روح ہے۔ یعنی باپ بیٹے پاک روح کا ذکر زبور کی کتاب میں بھی ہمیں ملتا ہے، توریت میں بھی ملتا ہے، زبور کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ پھر یسایہ 48ویں باب میں جو آیت ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ متکلم جو ہے یسایہ 48 میں اول اور آخر ہے، وہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، اور وہی کلام کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جس وقت سے وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ ان ہمارے جات میں جو ماں بیٹے پاک روح کا ذکر ہے، یسایہ 63:10 میں لکھا ہے، لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے اس کی روح قدس کو غمگین کیا۔ یعنی یہ ٹرمنالوجی جس کا آج ہم ذکر کرتے، پڑھتے، ایمان رکھتے، اقرار کرتے ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے۔ اس کا ذکر عہد نامہ قدیم میں بھی موجود ہے۔ یہاں اس کی روح، یہاں باپ کا بھی ذکر ہے، اور پھر روح القدس کا بھی ذکر ہے، اور اس کی حضوری کے فرشتے کا بھی ذکر ہے۔ تینوں اقنوم کا یہاں ذکر موجود ہے۔ حضوری کا فرشتہ جو ہے، اس کے حوالے سے میں آگے چل کر بات کروں گا۔ تینوں اقنوم یہاں پر موجود ہیں، اور فرشتے کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ ملک ہے، اور ملک کا مطلب اینجل بھی ہے اور میسنجر بھی ہے۔ مسیح یسوع جو ہے وہ ہمارے ایمان کے مطابق منصوبہ نجات میں ایک بھیجی ہوئی شخصیت ہے، انہیں بھیجا گیا ہے اور وہ آئے۔ پھر اس کے علاوہ جو پلورل پروناؤن یوز ہوئے، اگر خدا واحد ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں خدا واحد ہے۔ ابھی جو بات کی ہے ظفر صاحب نے کہ اگر ہم وحدانیت کے قائل ہیں تو پھر ہم پر اعتراض شروع، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وحدانیت، اب وہ کل بھی میرا اس پہ مناظرہ ہے، وحدانیت کو ایک قسم کی تو ہے نہیں، اہل اسلام میں بھی وحدانیت پر اختلاف موجود ہے۔ معتزلہ جو کہ وحدت محضہ کے قائل ہیں، وہ خدا کی، اللہ کی ذات میں اس کی صفات کے منکر ہیں، اور وحدت محضہ جو ہے وہ معتزلہ اسلام ہی کا ایک فرقہ تھا۔ اب بھی جو اسلام میں جو تصور خدا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ پینتھیزم جو ہے، خدا کا جو تصور اسلام میں ہے، وہ اس میں پوری کائنات کو خدا اور خدا کو کائنات بھی مانا جاتا ہے۔ خیر، میرا موضوع جو ہے اس وقت وہ کرسچینٹی ہے، یہ برسبیل تذکرہ میں نے بات کی۔ پھر
خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائے. خدا واحد ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے لیے وہ پلورل پروناؤن کیوں یوز کرتا ہے. سب سے پہلی بات, پیدائش کی کتاب میں خدا واحد ہے, اس کے لیے پلورل ورڈ آیا ہے, اس کا کیا معنی؟ اور اب پلورل پروناؤن ہے کہ خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں. پھر 3:22 میں لکھا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. اور پھر 11:7 میں لکھا ہے آؤ ہم ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں. اور پھر یسایہ کی کتاب 6 باب جہاں لکھا ہے کہ ہماری طرف سے کون جائے گا, ہماری طرف سے کون جائے گا, جواب ملا مجھے بھیج میں جاؤں گا. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر ہمیں پلورلٹی کے حوالے ملتے ہیں. پھر جہاں خدا کے لیے ضمیر واحد آیا ہے, واحد سنگولر پروناؤن آیا ہے, آئے, وہاں 2500 مرتبہ الوہیم صیغہ جمع میں. اور پھر ملک یہوہ جو ہے عہد نامہ قدیم میں جس فرشتے کا ذکر ہے, اب چونکہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ فرشتہ ہو چکا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ ہم کرائسٹ کو فرشتہ نہیں مانتے. فرشتہ مخلوق ہے اور ہم مسیح کو غیر مخلوق مانتے. ملک کا ترجمہ قاصد بھی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں بائبل اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ترجمہ قاصد ہی کرنا چاہیے تھا, فرشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر خروج کی کتاب کے 33ویں باب میں لکھا ہے, وہاں پر جو ورڈ ہے وہ ہے my presence will go with you. اور جو لفظ وہاں پر آیا وہ ہے پنیم. پنیم ورڈ پلورل ہے. my presence ایک اور ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اس کا, my presence will go with you. جب ان کے ساتھ جانے کی بات ہوئی, ان کی رہنمائی کی بات ہوئی خروج کی کتاب میں, تو وہاں پر پرسنس کی بات ہوئی ہے. باپ پرسنس کی بات کر رہا ہے, میرے پرسنس تمہارے ساتھ جائیں گے, اور وہ پرسنس باپ کے ساتھ بیٹے اور روح کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. پھر خروج کی کتاب میں جو 23ویں باب میں ذکر ہے کہ دیکھ میں اپنا ایک فرشتہ تیرے آگے بھیجتا ہوں, تو اسے ناراض نہ کرنا, میرا نام اس میں رہتا ہے. سو اب نام سے مراد صرف تہجی نہیں ہے, یہ ہے واؤ ہے نہیں ہے. نام سے مراد ذات بھی ہے. نام کے کئی معنی ہیں, بائبل مقدس میں لکھا ہے میں اپنا نام وہاں رکھوں گا, تو نام سے مراد ذات ہے. پھر لکھا ہے میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا, وہ ان کے وجود کی بات ہے. اب ہم جو باپ اور بیٹے کی جو بات کرتے ہیں اس میں ہم باپ اور بیٹے کے ایسنس کے ایک ہونے کی بات, سیم ایسنس ہونے کی بات کرتے ہیں. اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. وہ اور میں, 2 پرسنس کی نشاندہی ہے. اور پھر یشوع 5 باب کی 13ویں آیت میں جو لشکر کا سردار یشوع پر ظاہر ہوا اور اسے کہا کہ میں تمہاری طرف ہوں, مخالفوں کی طرف نہیں ہوں, اسی فرشتے نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی جوتی اتار, جہاں تو کھڑا ہے یہ مقدس زمین ہے. یہی بات اس وقت کی گئی جب موسیٰ پر خدا ظاہر ہوا, حضرت موسیٰ پر, تو وہاں خدا نے کہا اپنے پاؤں سے جوتی اتار, اور یہاں ہمیں آنر میں ہمیں ایکوالٹی نظر آ رہی ہے. اب یہ فرشتہ جو ہے, یہ قاصد جو ہے, قدسات کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. خداوند کا فرشتہ ملک یاوے, میسنجر آف یاوے, بوکیم کو آیا اور کہنے لگا کہ میں تم کو ملک مصر سے نکال کر رہا ہے. اب یہ جو ملک یاوے ہے اس کے بارے میں لوگ کہیں گے یہ مائیکل ہے. ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ وہ کرائسٹ کو مانتے نہیں ہیں, اس لیے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مائیکل اینجل, میکائل فرشتہ ہے. بہت سارے فرشتوں کا ذکر ہے, لیکن میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اگر بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن بائبل مقدس اس حوالے سے کیا کہتی ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ صرف پڑھنا چاہوں گا 10ویں باب میں سے, کرنتھیوں کے خط میں سے. اے بھائیوں, میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے. خروج کا واقعہ ہے, اور اس کے سب
اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ اب دیکھیں بائبل مقدس جو ہے وہ عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید جو ہے یہ ایک ہی کتاب ہے، اور ہم اس کے جو براڈر کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ فرشتہ ملک یاہوے جو ہے، جو ان کا راہبر اور رہنما تھا، وہ میکائل فرشتہ نہیں ہے، بائبل مقدس اس کو مسیح کہتا ہے۔ یونیٹیرینز کہتے ہیں کہ مسیح کا آغاز چرنی سے ہوا ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر مسیح کا آغاز چرنی سے ہوا ہے تو پھر اس شخصیت کا وجود کیا معنی رکھتا ہے جو پہلے بھی فعال ہے؟ یعنی جس کا وجود پہلے ہے وہ پہلے کام تو نہیں کر سکتا نا، یہ تو illogical بات ہے۔ وجود پہلے موجود ہے اور یہ مسیح ہے، اور عبرانیوں کے خط میں بھی اس کا ذکر ہے، اور موسیٰ کے حوالے سے، اور مسیح کی خاطر لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔ مسیح تو تھا ہی، آپ کے عقیدے کے مطابق تو مسیح تھا ہی نہیں، تو اس نے کس کی خاطر دکھ اٹھا لیا؟ پھر امثال کی کتاب میں لکھا ہے، کس نے ہوا کو مٹھی میں جمع کر لیا، کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا نام کیا ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ باپ اور بیٹے کا ذکر ہے، اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ پھر زبور نمبر 110 میں لکھا ہے، خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دانی طرف بیٹھ۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ ہے نوم یاہوے لأدونی۔ سو اس سے بھی میرے فاضل دوست یہ کہیں گے جی یہ تو کوئی اور شخصیت ہے، یا پتہ نہیں کیا، اس کی تفسیر یہی کریں گے، بتائیں گے، اور اس کے حوالے سے میں مزید آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کروں گا، کچھ آیات، کچھ تشریحات پیش کروں گا۔ سو زبور نمبر 110 کا جو حوالہ ہے اس میں جو اس کا نئے عہد میں کثرت سے مسیح نے اقتباس کیا، اور گریک لینگویج میں جو یہاں پر ورڈ ہے وہ ہے کیوریوس ٹو کیوریوس، خداوند نے میرے خداوند سے کہا۔ اور اگر یہاں پر ماسٹر کے معنی ہے، ادونی کے معنی ماسٹر کے ہیں، تو پھر یہاں پر ہونا چاہیے تھا ایپن کوریوس ٹو ڈیسپوٹیس، اور اس کا یہودا کے خط میں جو ہے اس کا مالک اور خداوند کے لیے جو لفظ آیا ہے، جو آپ مطلب نکالنا چاہ رہے ہیں، وہ یہودا کے خط میں کوریوس کے ساتھ ڈیسپوٹیس آیا ہے۔ اب یہاں پر اگر کوریوس کے ساتھ ڈیسپوٹیس آیا ہے تو یہ عام کسی شخصیت کے لیے آپ ماسٹر کے معنی میں لے سکتے ہیں، لیکن ادونی کا ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہے، لارڈ کا ہر جگہ یہ مطلب نہیں ہے۔ لارڈ تو سارا بھی خدا بابا ابراہم کو خداوند کہتی تھی، لینڈ لارڈ بھی ہے، لیکن اس لفظ لارڈ کا جو کانٹیکسٹ میں میننگ ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ زبور نمبر 110 میں جو لفظ آیا ہے وہ کوریوس آیا ہے، اور پھر اگر ڈیڈ سی اسکرول یا وہ نسخہ جو بغیر آرام کے ہے، اگر آپ اس یا وائٹ بورڈ نہیں ہے تو میں وہاں پر یہ لفظ جو ہے ادونی اور ادونائے لکھا ہوا بغیر ووبلز کے، آپ کبھی بھی اس کا یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ لفظ ادونی ہے یا ادونائی ہے۔ میجورٹی ٹیکسٹ میں یہ جو ہے آراب لگائے گئے 6 صدی سے 10ویں صدی عیسوی تک۔ ڈی ایس ایس اسکرولز میں جب آپ پڑھیں تو وہاں سے آپ کبھی بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ادون لفظ جو ہے یہ کتاب مقدس میں استعمال ہوا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفے میں پہلے ہی باب میں یہ ورڈ آیا ہے اور یہاں لفظ ادون ہے، اور اگر یہ عام معنی میں یعنی ادون سے مراد کوئی مخلوق ہستیاں یا مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادون ورڈ جو ہے یہ خدا کی صفت ہے، صفاتی نام ہے ادون، مالک ہونا، خداوند ہونا، اور خدا کے لیے بھی یہ لفظ استعمال۔ زبور نمبر 97 میں بھی لفظ ادون آیا ہے، اور یسایہ کی کتاب میں بھی خدا کے لیے ادون آیا۔ کیا ہم اس کو مخلوق مان لیں؟ یہ دلائل یا یہ جو اس کی تفسیر ہے بالکل کمزور تفسیر ہے۔ نئے عہد نامے کے حوالے سے جو ہمارے پاس جو بیس ہے، ٹرینٹی کی جو بیس ہے کہ ہم کیوں مانتے ہیں ٹرینٹی کو، متی کی انجیل 28-19 یہ ایک ایسا حوالہ ہے جس پر معترضین نے اعتراضات بھی اٹھا کہا یہ متن کا حصہ نہیں، صرف اسی لیے کہ وہ اس عقیدے سے راہ فرار حاصل کریں یا وہ اپنی سوچ کو دوسروں پر مسلط کریں، نہ کہ کتاب مقدس کی جو سوچ ہے اس کو اختیار کریں، اور کہتے ہیں یہ متن کا حصہ۔
یہ متن کا حصہ ہے, اس پر ایک ڈیبیٹ بھی موجود ہے. اور لکھا ہے ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. گریک میں یہاں پر کنجکشن اور آرٹیکل آیا ہے. کنجکشن جو ہے اور آرٹیکل, باپ اور بیٹے اور روح القدس کے ممتاز ہونے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اگر کنجکشن اور آرٹیکل نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی شخص کے لیے یہ 3 القاب ہیں, لیکن یہ 3 پرسنز ہیں, اور آگے نام جو ہے وہ ذات کو ظاہر کرتا ہے. پھر کرنتھیوں کے خط میں جو 13-14 میں جو بینیڈکشنل فارمولا ہے, یہ بیپٹسمل فارمولا ہے, باپ بیٹے پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو. پھر ہمارے پاس کرنتھیوں کے خط میں جو ہے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا کی محبت, روح القدس کی شراکت. پھر تیسرا پوائنٹ جو ہے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. تینوں اقانیم کا ذکر ہے. متی 3:16 اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا, اور دیکھو آسمان اس کے لیے کھل گیا, اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر آتے دیکھا, اور دیکھو آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یردن کے مقام پر تینوں اقانیم کا ہمیں خارجی اظہار مل رہا ہے, کیونکہ میں نے آپ پہلے کہا تھا ہم اس کثرت خارجی کے قائل نہیں ہیں. بطون ذات میں باپ بیٹا پاک روح میں امتیاز ہم مانتے ہیں, لیکن سیپریشن نہیں مانتے, لیکن یہاں سیپریٹ نظر آ رہے ہیں, تو یہ ان کا وجود خارجی ہے. وجود خارجی میں وہ ہمیں الگ الگ نظر آ رہے ہیں, لیکن بطون ذات میں وہ سیپریٹ نہیں ہے, ڈسٹنکٹ ہے. پھر ہمیں کرنتھیوں کے خط میں ملتا ہے کہ روح ایک ہی ہے, خداوند ایک ہی ہے, خدا ایک ہی ہے. کرنتھیوں 12 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے روح بھی ایک ہے, خداوند بھی ایک ہے, اور خدا بھی ایک ہے. تینوں اقانیم کا ذکر یہاں پر موجود ہے. اور پھر یہ جو ایک ایک کو ہم پلس نہیں کرتے ہیں, اقانیم کو ہم نہ پلس کرتے ہیں, نہ مائنس کرتے ہیں, نہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, نہ ملٹیپلائی کرتے ہیں, کیونکہ خدا کی ذات پر ان چاروں کلیوں کا اطلاق ہوتا ہی نہیں, کیونکہ خدا وحدت عددی کے طور پر نہیں بلکہ وحدت ذاتی کے طور پر ہم مانتے ہیں, جو زمان و مکان کی اور ان حدود کی قیود سے اعلیٰ اور بالا ہے, بیان ہے. پھر یوحنا کی انجیل میں یہ ہمیں ملتا ہے ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام خدا تھا. پھر یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں ہمیں ملتا ہے لکھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو اب تک تمہارے ساتھ رہے گا. سو یہاں پر تینوں اقانیم کا ذکر ہے. میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا. پھر یوحنا کی انجیل کے 10 باب کی 30 آیت میں جو ہمیں آیت ملتی ہے وہ ہے میں اور باپ ایک, آئی اینڈ دا فادر وی آر ون. جو گریک لینگویج میں اس کا جو اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے آئی اینڈ دا فادر وی آر ون. میں اور باپ ہم ایک ہیں. اب ایک کس میں ہے, ایک اکائی جو ہے باپ اور بیٹے کی کس طرح سے ہے, یہ سبسٹنس کی اکائی ہے, پرسنس کی اکائی نہیں ہے کہ ایک ہی شخص کے 2 روپ ہیں. یہ سبسٹنس کی اکائی, باپ اور بیٹے کا جوہر ایک ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل میں پلورل پروناؤن ہمیں ملتا ہے 14 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے جو مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا, اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا, اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور سکونت کریں گے. ہم اس کے پاس آئیں گے. کون کون اس کے پاس آئے گا؟ کیا ایک مخلوق جو ہے وہ خدا کے ساتھ انسانی زندگیوں میں آ کر بسے گا؟ کیا مقدسین کی زندگیوں میں آ کے بسے گا؟ وہ نہیں. یہ باپ اور بیٹے کا ذکر ہے. لکھا ہے کہ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں مکاشفہ کی کتاب میں, اور جو کہ میری آواز سن کر کھولے گا میں اس کے اندر آؤں گا. یہ باپ اور بیٹے کی سکونت ہے مقدسین میں. اچھا, یونیٹیرینز جو ہے مسیح کو صرف انسان مانتے ہیں, لیکن بائبل مسیح کو خدا کہتی ہے. یوحنا کی انجیل 1 باب 1 آیت کلام خدا تھا. رومیو کے خط کے 9 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے مسیح سب کے اوپر ابد تک خدائے محمود ہے. محمود کا مطلب ہے سراہا ہوا, لیکن یہاں پر جو ورڈ ہے وہ یولوگوس ہے. یولوگوس کا مطلب مبارک ہے, برکت دینے والا ہے. مبارک نہیں ہے, اس کے لیے گریک ورڈ مکاریوس ہے. مکاریوس کا مطلب ہے مبارک ہے وہ جو, اور یہ 8 مبارک بادیوں میں یہ لفظ استعمال ہوا, لیکن اس مقام پر رومیو 9:5 میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ 9:5 ہے, اور وہاں پر جو لفظ ہے وہ یولوگوس ہے, اور یولوگوس کا مطلب مبارک ہے. پھر
آپ یہ کہیں گے جی مسیح کو خدا کہا گیا ہے, انسانوں کو خدا کہا گیا, فرشتوں کو خدا کہا گیا, الوہیم کہا گیا, مانتے ہیں اس بات کو. لفظ الوہیم کا اطلاق جو ہے یہ مختلف مقامات پر مختلف اشخاص ہستیوں پر ہوا, لیکن یہ مجازی اس کا اطلاق ہے. اچھا, اب مسیح حقیقی خدا ہے, اس کا کتاب مقدس سے ہم کس طرح حوالہ دے سکتے ہیں؟ کیا دلیل ہے اس کی؟ تو اس کی دلیل جو ہے وہ یوحنا کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 20ویں آیت ہے. مسیح کے بارے میں لکھا ہے خدا کا بیٹا آ گیا ہے, حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. مسیح مجازی خدا نہیں, حقیقی خدا ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر وہ مخلوق ہے تو اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہو سکتی, اور اگر اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہ دوسروں کی ہمیشہ کی زندگی کا سبب ہے تو پھر وہ خدا ہے. 10 منٹ رہ گئے. تجسم کے حوالے سے, اچھا تجسم کے حوالے سے جو میرے فاضل دوست کے جو نظریات ہیں وہ بھی خیر میں ریبٹل میں اس کو ضرور میں بیان کروں گا. تجسم کا مطلب ہے الہی ذات کا انسانی ذات کو اختیار کرنا, تثلیث میں توحید کے دوسرے اقنوم کا خدا رہتے ہوئے انسانی ذات کو اختیار کرنا, یہ تجسم کا مطلب ہے. تجسم کا مطلب اس کے علاوہ کیا ہے وہ یہ بتائیں گے, اور تجسم کے معنی جو ہے جو بائبل مقدس میں ہم نے سمجھے ہیں, جو ہمارا متفق عقیدہ وہ یہی ہے کہ تثلیث کے دوسرے اقنوم کا خدا رہتے ہوئے انسانی ذات کو اختیار کرنا, یہ نہیں کہ وہ انسان بنا تو خدا نہیں رہا. مجسم کلمے کا نام یسوع ہے, یسوع کامل خدا اور کامل انسان. ہاں جی, مسیح پہلے سے ہے. فلپیوں کے خط میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا, اس نے اپنے آپ کو خالی کیا, انسانوں کے مشابہ ہوا, موت صلیبی موت گوارا کی. وہ پہلے سے ہے, لیکن اگرچہ وہ خدا کے برابر تھا اس نے برابر نہ رکھا, خالی کیا اپنے آپ کو. یہ پہلے سے موجود کوئی شخصیت ہے جو نیچے آ رہی ہے. یوحنا کے خط میں لکھا, آپ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نہیں تھا. یوحنا کی انجیل پہلا باب 10ویں آیت لکھا وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. آپ تو اس کو چرنی سے لا رہے ہیں, اور یوحنا رسول اس کو پہلے باب سے شروع کر کے اسے خدا کے ساتھ بتاتا ہے, پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ خدا تھا, پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تخلیق کا وسیلہ ہے, پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. کسی مخلوق کے وسیلے سے کائنات تخلیق نہیں ہو سکتی, کائنات کا سورس غیر مخلوق ہونا چاہیے. اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے, اوریجن ہے, پرنسپل ہے, وسیلہ ہے, تخلیق کائنات ہے. پھر یوحنا کی انجیل میں 8ویں باب کی 58ویں آیت میں لکھا ہے پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. انہوں نے کہا تیری عمر تو بھی 50 برس ہے, تو پھر تو خدا کیسے, ابراہیم سے پہلے کیسے ہے؟ تو یہاں مسیح کا یہ دعویٰ ہے اس سے پیشتر کے ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. پھر یوحنا ہی کی انجیل کے پہلے باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے یوحنا نے کہا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. حالانکہ بشری اعتبار سے مسیح یوحنا سے 6 مہینے چھوٹے تھے. آپ کے لیے میرا یہ سوال ہے کہ اس کا کیا معنی ہے؟ پھر لکھا ہے کہ اگر تم ابن آدم کو, یوحنا 16:62, اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا. پھر یوحنا کی انجیل کے 12ویں باب کی 41ویں آیت میں لکھا ہے یسایہ نے اس کا جلال دیکھا. کہاں دیکھا؟ یسایہ کی کتاب میں میں نے ادونائے کو تخت پر بیٹھے دیکھا, سرافیم اس کے چوگرد ہیں, ان کو دیکھا, اور وہ کہتے تھے قدوس 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 رب الافواج ہے جس کے جلال سے ساری زمین معمور ہے. روح القدس کے حوالے سے جو ہمارے پاس تعلیم ہے جو کتاب مقدس میں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جو روح القدس جو ہے وہ خدا کی شخصیت کا ایک حصہ ہے. آپ کا یہ اسکرین شاٹ میرے پاس ہے. لکھا اصل میں اس روح کو خدا کی قدرت کے طور پر ازلی سمجھتا ہوں کیونکہ خدا کی قدرت بھی تو خدا کی شخصیت کا ہی خاصہ ہے. اور جو انہوں نے جو آپ کے یوٹیوب کے اوپر جو روح القدس کون اور کیا ہے, وہاں پر آپ نے وہ جو تعلیم ہے اس میں ہے کہ روح القدس خدا کی شخصیت کا حصہ ہے, پارٹ آف گاڈ ہے. اب دیکھیں خدا کی ذات میں حصے تو ہے ہی نہیں ہے. خدا کی ذات میں نہ تو حصے ہو سکتے نہ اس میں تقسیم ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ذات کو تقسیم نہ کرو. اگر وہاں حصے ہیں اور وہ پارٹ ہے خدا کی شخصیت کا تو پھر اس کا مطلب خدا کی ذات میں حصے اور بکھرے ہیں, وہ تقسیم ہو جاتا ہے, اور جو چیز تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اچھا,
روح القدس جو ہے وہ ازلی قدرت نہیں ہے. پھر اسی میں روح القدس کون اور کیا ہے؟ اس کو اومنیشنٹ بھی کہا گیا, علیم و خبیر بھی کہا گیا ہے. علیم و خبیر ہونا جو ہے الہی خاصہ ہے. روح القدس اگر خاصیت ہے تو خاصیت کے لیے خاصیت مقام خاصیت نہیں, صفت کے لیے مقام ذات چاہیے. ذات میں صفات ہوتی ہے, صفات میں صفات نہیں ہوتی. اب یہ آپ بھی بتائیں گے کہ یہ کیا ہے. اچھا, روح القدس سکھاتا ہے, روح القدس سکھاتا ہے, شخصی اوصاف ہے, انٹلیکٹ, ایموشنز اور ول, یہ تینوں چیزیں روح القدس میں پائی جاتی ہیں. کہ روح کلام کرتا ہے, مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ کلیسیا سنے کہ روح کیا فرماتا ہے کلیسیاؤں سے. پھر روح بھیجتا ہے, اعمال کی کتاب میں شاگردوں کو بھیجتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر روح سکھاتا ہے, روح رنجیدہ ہوتا ہے, روح نعمتیں بانٹتا ہے. سو یہ سارے اوصاف, یعنی جس میں عقل پائی جائے, سکھانا جو عقلی خاصہ ہے, بھیجنا جو ارادہ کیا جاتا ہے, اس میں فری ول چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. ایموشنز, انٹلیکٹ اور ول جو ہے روح القدس کے اوصاف ہیں, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے نہ تو وہ خدا کی ذات کا حصہ اور پارٹ ہے, بلکہ وہ تثلیث فی التوحید کا تیسرا قانون ہے جو خدا ہے. سو کرسچن جو فلسفی ہے اس میں ہم کبھی بھی روح القدس کو ہم ایک صفت کے طور پر نہیں مانتے. اگرچہ خدا کی ذات میں صفاتی کثرت بھی ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات میں صفاتی اگر کثرت ہے تو اقانیمی کثرت منع کیوں ہے. روح القدس کا جو بیان ہے اس میں پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ روح القدس سے دعا کہاں کی گئی. انہوں نے ایک معیار مقرر کر دیا کہ جس شخصیت سے, جس ہستی سے دعا کی جائے وہی خدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معیار مقرر کر دیا. اور مسیح یسوع نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح سے دعا کی جا سکتی ہے تو پھر وہ خدا ہوئے. جیسا کہ آپ نے کسوٹی یا کسوٹی جو بھی ٹھہرا دیا, معیار ٹھہرا دیا, اس کے مطابق تو پھر وہ خدا ہوئے. سو روح القدس کے اندر الہی اوصاف بھی ہے, وہ اومنیشینٹ ہے, اومنی پریزنٹ ہے, علیم و خبیر ہے. پھر لکھا ہے میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں, یہ لامحدودیت ہے اس کی. روح خدا کی سب باتیں, طے کی باتیں بھی جان لیتا ہے. سو یہ سارے اوصاف جو ہیں یہ الہی اوصاف ہیں جو روح القدس کے خاص اور پارٹ ہونے کو نہیں بلکہ اس کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں. روح القدس کے حوالے سے جو جوش نظریات ہیں اس میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ انفلوئنس ہے. یہوہاز وٹنس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک انفلوئنس ہے, ایک ایکٹیو فورس ہے. اور میرے جو فاضل دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ از پارٹ آف گاڈ, کہ وہ انہی کی یوٹیوب سے وہ ٹیچ کیا جا رہا ہے. یقیناً ان کا بھی وہ عقیدہ ہے. اچھا, پھر اس کو پریزنس بھی کہا, پریزنس آف گاڈ. یہودیت میں اس کو پریزنس آف گاڈ کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ حضوری ہے خدا کی. پھر اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں پریزنس کی, شکائنہ پریزنس کا ترجمہ ہے. اور پھر شکائنہ کے بارے میں مختلف خیالات ہیں کہ وہ بیٹی ہے, وہ بیوی ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں پارٹ ہے, پھر یہوہ وٹنس والے کہہ رہے ہیں ایکٹیو فورس ہے. لیکن بائبل مقدس جو ہے روح القدس کو خدا کہتی ہے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے جب حنانیہ اور سفیرہ کا معاملہ تھا وہاں پر کہا کہ روح القدس سے جھوٹ بولا. پھر اسی تسلسل میں پطرس کہتا ہے کہ تو نے خدا سے جھوٹ بولا. لہذا بیٹے کے لیے باپ پر ہمارا کوئی ایسا ہمارا وہ تنازع نہیں ہے کہ وہ خدا ہے یا نہیں. لیکن بیٹے کے حوالے سے بائبل مقدس کے وہ حوالہ جات بڑی ہی سادگی سے مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھے. روح القدس کی الوہیت کے حوالے سے اور اس کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے وہ دلائل پیش کیے گئے ہیں. لہذا یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ تین شخص ہیں, دے آر تھری پرسنس. تثلیث فی التوحید کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک یونین, اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے, یونین آف دا فادر اینڈ آف دا سن اینڈ آف دا ہولی اسپرٹ از ان گاڈ ہیڈ. اکائی باپ اور بیٹے کی الہی ذات میں, ذوات میں نہیں ہے. اگر ہم تین ذاتیں مانتے ہیں تو پھر یہ ٹرائتھیزم ہے. ہم ایک ذات میں اس کے باطن میں تین اقانیم کو مانتے ہیں. انسان ایک ذات ہے, اس میں ایک شخصیت ہے, ایک شخص ہے. فرشتہ ایک ذات ہے, اس میں ایک شخص ہے. خدا ایک ہی ذات ہے, اس میں تین شخص ہے. کتاب مقدس میں ہمیں تین اقانیم ایکٹیو نظر آتے ہیں اور خدا کے منصوبہ نجات میں تینوں ہی اس سٹیج پر کام کرتے نظر آتے ہیں, جو سبسٹنس میں ایک ہے, پرسنس میں ڈسٹنکٹ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہے, ایک ذات ہے.
ٹھیک ہے جی. Who's what, وہ تین کون ہے؟ باپ بیٹا پاکرو. They are God. خدا ہے، باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، رول کس بھی خدا ہے. تام تین خدا نہیں مانتے، ایک ہی خدا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور باقی چلیں میں پھر بعد میں بہت شکریہ. ہاں. بہت شکریہ.